بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز اینڈ سبسکرائبرز، مسلم اسکالرز ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ میں غلام حیدر۔ آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک موضوع قیامت اور سایہ، انشاءاللہ بہترین بیان آپ کو پسند آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کچھ تاخیر اس وجہ سے ہو گئی، کچھ ہماری طبیعت بھی ناساز تھی، آنکھوں کا وائرس ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ بیان سنیں گے، بہترین بیان ہے قیامت اور سایہ، قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو سماعت فرمائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو نئے دوست سننے والے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے معیار کے مطابق کوشش کریں گے صحیح اور صاف آواز میں قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ تک پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ ہے، اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، 21ویں پارے سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، فوز و کامیابی اور کامرانی، رستگاری اور نجات، خوشنودی اور رضائے مولا، ان تمام کے طریقہ کار، اصول و ضابطے، قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، اور مسلمان قوم کو متنبہ کر دیا کہ اچھے اعمال، اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے۔ دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے۔ ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا۔ وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے، ما سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے۔ اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام کے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں کہ دیکھی جائے گی یار جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی، اصل تو آئے گی ہی نہیں۔ کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا، تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا، قیامت آتی رہے جاتی رہے۔ اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کا آئے گی۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی۔ جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔
جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی، تمام کے تمام قیامت میں اللہ پاک کے حضور میں موجود ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں۔ قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی۔ آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہرا ہوگا۔ میری تیری کیا ہستی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا اسی جا دن قیامتی دا، اسی جا دن قیامت دا، خدا باسی عدالت تے، زمیں تپسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہو سی۔ دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں۔ لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے۔ یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام تر تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کی خوف سے سارا خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا، وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ باغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں۔ وہاں تو تمام کے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنر ہو، اور کمشنر ہو، اور ملک کے وزیر اعظم ہو، اور صدر ہو، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاج آور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین، تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں کی نعمتوں نازوں میں رہنے والے، وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ، لمن الملک اليوم، او دنیا دارو، او بادشاہو، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی مجال ہے؟
روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کی تمام پناہ پناہ پکار رہی ہیں۔ کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ آج اگر میری جنت والی بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی، قطب، ابدال، غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر ہو۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ہی ادھر ادھر پھرتے رہیں، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اور میرے رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، امی الہین من دون اللہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو۔ سیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے۔ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بناؤ میں کارساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خداوندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک، قال سبحانک۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں تھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سیول جج سیشن جج کے یہاں میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرمایا قال سبحانک، اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے۔ خداوند کریم کی ہیبت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رعب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کلام کرنے کا انداز دیکھو۔ فرمایا قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی۔ شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے۔ الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شایان نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں؟ اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا، گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔
انک انت علام الغیوب۔ میرے رب، جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب داں ہے، میں غیب داں نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ کر کے سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرما دی۔ ذکر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی یہ ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں مانے۔ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک، اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ اب بھی پکا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ ہم فتوا نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا۔ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، اور ماننے بھی نبی کو اور نبی کی ماں کو، ایک تو خدا کو وہ بھی مانتے ہیں نا، خدا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے۔ اور ہم نے جہاں چیکنا چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رش ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ باب عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے۔ بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے بھی کوئی راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے محلہ، ہم نے کہا صاحب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری حاجن گم ہو گئی۔ تو پوچھتا ہے نا آدمی کہ بھی کہاں تھی، تم نے کہاں دیکھی، کہاں بچھڑی تم سے؟ آخر لگا یہ جڑی کالے ٹھگڑی والی خانقاہ ہے نا، بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کالے ٹھگڑے والی خانقاہ ہے ہی دے نال وڈی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کالے ٹھگڑے والی خانقاہ۔ وہ ساری عمر جو خانقاہ میں سر مار دے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کو بھی خانقاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہر میں محترم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر، اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا ہوں۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، آمین کہو۔ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی ہی کوٹھے دے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے؟ کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا؟ کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے؟ اور کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی؟ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھنے نہ پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روب ہے، فرمایا وہ ایسی روب کی جہاں ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے۔ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے، تمام دنیا کی بادشاہ موجود ہے، قطب موجود ہے، ابدال موجود ہے، رسول موجود ہے، ابادائی لمن الملک اليوم۔ او لوگوں آؤ بتاؤ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج حکمرانی کس کی ہے؟ آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے؟
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عدالت خداوندی میں کھڑے ہیں، روح اللہ ہے، اللہ میاں نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی روح بتایا، لیکن جلال خداوندی ہے، فرمایا انک انت علام الغیوب، اور اسی پر بس نہیں، اے کاش تم عربی جانتے، اے کاش تمہیں قرآن کریم کی سیاق و سباق کا روانگی کا پتہ چلتا، ربط ضبط کو سمجھتے، فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے، ربی و ربکم، اور آگے سنو خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے، فرمایا وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، او میری رب، او میرے پروردگار، او میرے پیدا کرنے والے، او مجھے کھلانے پلانے والے، او میری جسم و جان کے مالک، او میرے ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے، او میرے جوڑ جوڑ کی پیدا کرنے والے، او مجھے آنکھیں دینے والے، او مجھے زبان دل و دماغ دینے والے، وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تیری ذات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا رہا۔ اللہ کا جلال ہے، اللہ میاں کا روب ہے، ساری کائنات موجود ہے، رسول کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، نبی کھڑے ہیں، قطب اور ابدال موجود ہیں، غوث و اوتار موجود ہیں، وہ اولیاء کرام موجود ہیں، تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں، اور اللہ کا پیغمبر ڈر رہا ہے، بال بال سے پانی بہ رہا ہے، اور میرے رب جب تک میں زندہ رہا میں نے خود بھی لیا، لوگوں کو بھی، میں بری ہوں۔ میرے اٹھائے جانے کے بعد اگر انہوں نے مجھے خدا مانا، میری ماں کو خدا مانا، تو اس میں میرے مالک میرا کیا قصور ہے؟ اور مالک میرے جو کچھ میں نے تیرے سامنے کہا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں، جہاں رسول گھبرا جائیں گے، آخر یہ قرآن آیات ہیں، ہم لوگوں کے پاس اس وقت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم نبی، نہ ہم رسول، نہ ہم پیغمبر، بلکہ نہ ہم قطب اور ابدال، نہ ہم اولیاء کرام میں سے، آخر ہم کیا کریں؟ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوفناک منظر میں بھی، اس تباہ کن حالات میں بھی، اس ہوش ربو گھڑی میں بھی کچھ آدمی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ۔ اس عرش کے سوا اور کوئی چھاؤں نہیں، کہیں سایہ نہیں، ملے گا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، بادشاہوں کے لیے نہیں، وزیروں کے لیے نہیں، سفیروں کے لیے نہیں، بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے نہیں، سرمایہ داروں کے لیے نہیں، اچھے بروں کے لیے نہیں، صرف ایک ٹھکانہ ہے، وہ ہے عرش عظیم کا سایہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عرش کی چھاؤں میں 7 قسم کے آدمی بیٹھ سکیں گے، 7 قسم کے آدمیوں کو اس دن سایہ ملے گا جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا، اس دن پانی ملے گا جہاں دیکھنے کو ایک قطرہ نہ ملے گا۔ سب سے پہلے فرمایا الامام عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا ہو، بادشاہ انصاف کرے، چاہے اپنے اوپر پڑے یا دوسرے کے اوپر پڑے، بہرحال انصاف کر کے دکھلائے، جب اس کے یہاں کوئی فریاد بھی آئے تو اسے انصاف کرنا چاہیے، اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ بادشاہ کے عدل کا، بادشاہ کے انصاف کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لوگوں پہ بھی، لوگوں سے گزر کر میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ بادشاہ کے انصاف کا، حکمراں کی عدالت کا اور اس کے صحیح معنوں میں عدل کا اثر کھیتیوں میں جاتا ہے، سبزی ترکاریوں میں پہنچتا ہے، درخت کے پتے پتے میں جاتا ہے، تنے تنے میں جاتا ہے، پھل کے رس کے ایک ایک قطرے میں بادشاہ کے انصاف اور عدل کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم سارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا سبزیوں میں ذائقے نہیں رہے جی، کیسے رہے؟ کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر تو ہے، حکمرانوں کو نہیں دیکھتے کتنی نیک بخت ہیں۔ وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے دفاتر میں جب حکم آیا تو لوٹے رکھے گئے، صفیں بچھی، اب جا کے تو دیکھو کتنے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ خود احکم الحاکمین کی اتنی بڑی نافرمانی ہے، برکت کیسے آئے، خیر کیسے آئے؟ صبح کو گھر سے ٹوسٹ پیسٹ کر کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے، اتنے لمبے لمبے کھسے لگا رکھے ہیں پتلون میں، جن کا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ شام کو بھر کے لائیں گے، اور واقعتاً بھر کے لاتے ہیں۔ تم برکت مانگتے ہو
تم سبزیوں میں ذائقہ مانگتے ہو، تم غلوں میں صحت اور تندرستی مانگتے ہو، یہ قرآن گواہ ہے، نیت بگڑ گئی ہے۔ اگر نیتیں نہ بگڑتی تو یہی تھے وہ لوگ، ایک کمایا کرتا تھا 10 کھایا کرتے تھے، اب 10 کے 10 کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، لڑکی بھی کوئی دھندا کر رہی ہے، ماں بھی لپٹ رہی ہیں، بہنیں بھی لگ رہی ہیں، اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دیں۔ تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمایا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ جب آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، فرمایا سعدی نے اس کی ہاں کا دھواں سمندر میں ڈال دو آگ لگ جائے گی، تو نہیں ڈرتا۔ اسی کو کہتا مکن پر ضعیفان بیچارہ زہر، سعدی ہے، فرمایا مکن پر ضعیفان بیچارہ زہر بیندیش آخر زتنگی یہ گہر، کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں، تنگ قبر میں تو نے جانا ہے، سوچا تو کر۔ اور فرمایا کہ مکن مردم آزاری اے تم درائی، مکن مردم آزاری اے تم درائی کہ ناگار رسد بر تو قہر خدا ہی، نہ ستایا کر عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تیرا بھیڑا گرک ہو جائے گا۔ اور اگلی بات سعدی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا ہے بآزار مظلوم مائل مباش، بآزار مظلوم مائل مباش زدود دل خلق غافل مباش، فرمایا کہ مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایٹم بم کا کام کر جائے گی۔ اور فرمایا کہ ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد زدل، ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوز او شعلہ در آب و گل، فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی۔ اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو، تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں نے تیرے لیے جہنم تیار کر دی ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا سب سے پہلے، دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ قطبوں کو جگہ ملے گی، ابدالوں کو اور اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی، فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی۔ سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا، پورے ہندوستان کیا ایشیے کا مالک تھا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، بس کان میں آواز آئی اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے۔ بادشاہ بادشاہ، آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو اور قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے۔ یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا۔ دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے، جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا، درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ دیکھو اس کی بے نیازی، ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے،
جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے، میری تکبیر اولا نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے، اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے، اس کی بے نیازی تو دیکھ، مؤذن ہے۔ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے۔ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی، دمشق کی جامع مسجد ہے۔ ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا، برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے اترا، فوراً پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن جا۔ وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا، میں اپنا سامان اٹھا لا۔ حجرہ اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے، مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی، اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا، مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی، آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا، ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا۔ اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ ایک سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے، ایک اس مؤذن کا پاؤں پھسلا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام تر یہ الگ الگ ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے، پیڑی پہ زینے پہ دونوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگو اللہ عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورس، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع قیامت اور سایہ سماعت کیا، انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔